علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ آج تحفظ دین ختم نبوت میڈیا شمالی ہند کے اس دفتر کے قیام کے موقع پر، اس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر دعائیہ نشست کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ آج ہمارے سرپرست محترم، سرپرست اعلیٰ اور اس محفل کے روح رواں صدر ذی وقار حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب محتمم و استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت والا تشریف فرما ہے۔ حضرت ہی کے دعاؤں سے آج اس دفتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ہمارے مابین جو حضرات تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد راغب صاحب محتمم مدرسہ فیض الاسلام سوجڑو، اور اسی طریقے سے مفتی محمد راغب ضیاء صاحب، مولانا حسین صاحب قاسمی کمپیوٹر سے، اور ہمارے قاری شہزاد عالم صاحب ہیں جو صوبہ اتراکھنڈ کے نائب صدر ہوا کرتے ہیں۔ مولانا دانش صاحب ہیں جن کو کلیئر حلقے کی ذمہ داری دی گئی ہے اتراکھنڈ میں۔ حضرت مفتی محمد اقبال صاحب اور قاری حذیفہ صاحب جو امام و خطیب ہیں حوض والی مسجد بکرا مارکیٹ کے اور ضلع مظفر نگر کے نائب صدر ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس مختصر سی تقریب کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی مقدس اور نورانی آیات کی تلاوت کے ساتھ، اور گزارش کرتے ہیں جناب قاری محمد حذیفہ صاحب سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی تلاوت کے بعد باری آتی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چنانچہ میں درخواست کروں گا صوبہ اتر پردیش کے جو ہمارے صدر ہیں جناب قاری محمد عارف صاحب قاسمی، وہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یعقوب ہے شان عطا مدینے سے، نما یعقوب ہے شان عطا مدینے سے، یوں فیض یاب ہے شاہ گدا مدینے سے، یوں فیض یاب ہے شاہ
گدا مدینے سے وہیں پہ کھل اٹھے آرزو کے چمن، وہیں پہ کھل اٹھے آرزو کے چمن، وہیں پہ کھل اٹھے آرزو کے چمن، جہاں سے گزری ہے باد صبا مدینے سے، جہاں بھی گزری ہے باد صبا مدینے سے، اسی کے دم سے دارالعلوم میں رونا، اسی کے دم سے دارالعلوم میں رونا، اسی کے دم سے دارالعلوم میں رونا، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے۔ اور تھوڑا سا تعارف کرا دیں مولانا کو، دیجیے اپنے تقریر کا مطابق کرا دیں۔ تحفظ دین میڈیا ایک یوٹیوب چینل ہے، لیکن صرف سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم تک یہ چینل محدود نہیں ہے، الحمدللہ اس وقت ایک منظم ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے ذیل میں کئی ایک شعبہ جات کے ذریعے دینی اور قومی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ بالخصوص اس تنظیم کا اور اس تحریک کا جو مقدم شعبہ ہے وہ ہے شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ تحفظ ختم نبوت کا کام زمینی سطح پر الحمدللہ ہمارے اس تنظیم کے جو قومی صدر ہیں حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، ڈائریکٹر ہیں تحفظ دین میڈیا کے، حضرت کی سرپرستی اور رہنمائی میں زمینی سطح پر یہ کام پورے ملک کے اندر الحمدللہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کئی ایک سلسلے شروع کیے ہیں، لیکن جو مقدم سلسلہ ہے اس وقت جو بطور تعارف کے پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جس سلسلے سے اب تک تقریباً 2 لاکھ سے زائد طلباء اور طالبات کو جوڑا جا چکا ہے۔ ختم نبوت کوئز کا سلسلہ جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں اور مختلف صوبوں میں ختم نبوت کوئز کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے ذریعے بچوں کے عقائد بالخصوص تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور جھوٹے مدعیان نبوت کے حوالے سے ضروری اور بنیادی معلومات پر مبنی جو عقائد ہیں وہ بچوں تک پہنچائے جاتے ہیں، ان کے ذہن نشیں کرائے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے سے تقریباً 2 لاکھ بچے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سلسلے ہیں اور شعبے ہیں۔ بیت الامداد کا شعبہ ہے جس کے ذریعے رفاہی خدمات انجام دی جاتی ہیں۔ آن لائن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے مذہب اسلام کی ضروری معلومات پر مبنی مواد نشر کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ختم نبوت میڈیا چینل ہے اور تحفظ دین میڈیا چینل ہے۔ ان دونوں چینلوں کے ذریعے پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آج شمالی ہند کے اندر یہ جو دفتر قائم کیا گیا ہے،
اس دفتر کے قیام کا مقصد ہے شمالی ہند میں اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا اور پورے شمالی ہند میں تحفظ ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنا، ہر ایک بچے تک، ہر ایک جوان تک، ہر ایک بزرگ تک، امت کے ہر ایک فرد تک گویا پیغام نبوت پہنچ جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے سلسلے ہیں جو شروع کرنے ہیں اور عزائم رکھتے ہیں ہمارے جو رہبران ہیں اور اس تنظیم کے جو کارکنان ہیں۔ انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور زمینی سطح پر بھی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان تک، ہر اس صاحب ایمان انسان تک جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور کلمہ توحید ہے، اس انسان تک کلمہ توحید کی طرح، بعینہ ہی کلمہ توحید کی طرح پیغام نبوت پہنچ جائے، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم پہنچ جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور اس دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جو بنیادی مقاصد ہیں ان پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے سرپرست اور رہنما جناب حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا دو چار کلمہ کہہ دیجیے۔ کہ حضرت والا مختصراً ادارے کے تعارف پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بلکہ جامع تعارف آپ احباب کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ حکم ہوا ہے حضرت مفتی صاحب کا بھی جو سرپرست اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کا آغاز 2014 کے آخر میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کا شروع میں جو کام تھا وہ رد غیر مقلدیت پہ تھا۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں دھیرے دھیرے جب ہم کام کرتے گئے تو ہم نے اپنے عزائم میں جتنے بھی فتنے اور جتنے بھی ایسے فرقے آ رہے ہیں جو اسلام اور دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے زمینی سطح پر، تو ہم نے کوشش کی ہے ہر ایک کا تعاقب کرنے کی، اور الحمدللہ بہت کم قلیل عرصے میں دنیا کے 100 سے زائد ملکوں تک تحفظ دین میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے فتنوں کا رد کیا ہے، ختم نبوت کا خاص طور سے پیغام پہنچایا ہے۔ الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کو ملک اور بیرون ملک کے کئی کبار علماء کی سرپرستی، دعائیں اور توجہات حاصل ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے عقائد کے اوپر، اس سے جڑے ہوئے کئی سلسلے ہیں جو احباب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے وہ جانتے ہیں تحفظ دین میڈیا کے سارے خدمات کو۔ چونکہ آج ہم لوگوں کا ایک عشرہ چل رہا تھا ختم نبوت کا، عشرہ تحفظ ختم نبوت، ہر سال ربیع الاول کے مناسبت سے ہم لوگ مختلف علاقوں میں ملک کے یہ سلسلہ پہلے مہاراشٹر کی حد تک محدود تھا، اب الحمدللہ یہ دلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ وغیرہ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ تو اس کا شمالی ہند کا عشرہ تحفظ ختم نبوت چل رہا تھا، جس کا اختتام گزشتہ 2 دن پہلے عمل میں آیا، اور اسی مناسبت سے ہم لوگوں کی یہاں حاضری ہوئی ہے، اور اب اس کام کو مزید منظم کرنے اور آگے بڑھانے کی غرض سے شہر مظفر نگر میں شمالی ہند کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں سے ایک منظم مضبوط سلسلے کے ساتھ ہم کام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں حضرت مفتی راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، نائب ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے لیے نصیحتیں کیجیے اور اس کے ساتھ دعا کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں
سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ابھی آپ کے سامنے تحفظ دین و تحفظ ختم نبوت میڈیا کا تعارف آیا، اور ماشاء اللہ قلیل عرصے میں ان حضرات نے کافی ترقی کی ہے اور کافی خدمات انجام دی ہے، اور ہندوستان ہی کے پیمانے پر نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی مولانا نے بتایا تقریباً 100 ملکوں میں اس کا پیغام جا چکا ہے اور اس سے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ یہ اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے جس سلسلے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے زمانے کے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، اور ان کا ایک مشہور جملہ ہے، جب انہوں نے فتنوں کے مقابلے کے لیے فوجوں کو بھیجنا شروع کیا، کچھ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے، یہ مدینے میں حالات خود خراب ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تھا، ایون قصدین وانا حی، اسلام میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ ایسا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس نے 1400 سال میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا اور لوگوں کو بہت بہترین رہنمائی کی ہے کہ انسان کی مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرے اور جو بھی فتنے ہوں اس کا مقابلہ کرے۔ صدیق اکبر کی وہی روح بعد کی صدیوں میں الحمدللہ علماء دیوبند کے اندر سرایت کی، اور علماء دیوبند نے 150 سال کا یہ عرصہ گزر رہا ہے دارالعلوم کے قیام کو، اس وقت سے لے کر آج تک رات و دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں دین علماء دیوبند دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچ کر دین کی اشاعت اور فتنوں کا مقابلہ نہ کر رہے ہوں۔ کوئی بھی فتنہ ہو دارالعلوم دیوبند اس کے لیے کھڑا ہے، ہر فتنہ اٹھنے سے پہلے دیکھتا ہے دارالعلوم دیوبند کو کہ یہ اس کی زد میں ہم نہ آئیں، اگر اس کی زد میں ہم آ گئے تو رہیں گے نہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے فتنے آئے اور دارالعلوم دیوبند کے علماء نے سرگرمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ خود دارالعلوم دیوبند خود بڑی آزمائشوں کا شکار ہے، یہ گمراہ فرقے قادیانی اور اسی طرح سے مہدوی اور دوسرے فرقے جو ہیں شکیلی، یہ سب کے سب اقتدار وقت سے مل کر اور لوگوں سے کر کے دارالعلوم دیوبند پر الغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دارالعلوم کو دبایا جائے، لیکن انشاءاللہ دارالعلوم نہ پہلے دبا ہے، نہ آج دبے گا اور نہ کل دبے گا، انشاءاللہ ہمیشہ سرگرم عمل رہتا رہے گا۔ طرح طرح کی نوٹسیں آ رہی ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے، آپ اس کا جواب دیجئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی ایک نوٹس کچھ گمراہ فرقوں نے مل کر، اب اس میں بریلیوں کا بھی شبہ ہو رہا ہے، اہل حدیثوں کا بھی شبہ ہو رہا، قادیانیوں کا بھی شبہ ہو رہا، مہدیوں کا بھی شبہ ہو رہا، اور شبہ کی ضرورت نہیں، اس میں سب شریک ہیں۔ اس میں جب دیوبند کے حق کی بات آتی تو سب ایک ہو جاتے ہیں حق کے مقابلے کے لیے۔ تو سرکاری افسران آئے، اس میں بڑی افسر ایک عورت تھی، وہ بھی آئی، مدرسے میں بات کیا، اشکالات تھے اس کو اس نے رکھا تو جواب دیا گیا، تو وہ بہت مطمئن ہوئے، بلکہ وہ عورت کہنے لگی ہم جب پڑھتے تھے تو اتہاس میں دیوبند کا نام پڑھتے تھے، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کو دیوبند میں بیٹھنا نصیب ہوگا، اور آج ہم دیوبند میں بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے خلاف آئے تھے اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے، اسی ایک نشست تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دارالعلوم سے ہمیشہ کام لیا ہے۔ یہ سلسلہ بھی دارالعلوم ہی کے سلسلوں کی ایک کڑی ہے، اور الحمدللہ دارالعلوم کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں جناب قاری ضیاء الدین صاحب فاروقی کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر رگ فاروقیت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے اور فتنوں سے نہ ڈریں، نہ جھکیں، نہ دبیں، ما ضعفوا مستقانوا واللہ یحب الصابرین پر مرہیں۔ حالات بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن ان حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور خاص طور سے آپ نے جو اہل حدیثوں کے سلسلے میں شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد کام کرتا ہے تو راستے ملتے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس وقت بہت زیادہ ضروری یہ قادیانیت ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل حدیث تو خیر ہم کو شکوک و شبہات میں ڈالیں گے، ایمان تو نہیں ختم کریں گے، یہ قادیانی تو اس پر حملہ کرتے ہیں، ایمان پر حملہ کرتے ہیں، ان کی زد میں آنے والا، اور یہ بڑے منظم طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے پاس فن ہے بہت زیادہ ہے اور وسائل ہیں،
اور لوگوں کا ساتھ ہے، انہیں اقتدار وقت کا ساتھ ان کو ملا ہے، تو وہ طرح طرح کے فتنے کرتے ہیں۔ ابھی سردی شروع ہوگی تو قادیان میں ایک بہت بڑا جلسہ 3 دن ہر سال ہوتا ہے، اور ملک سے کے مختلف گوشوں سے وہاں لوگ آتے ہیں، اور ان کا مبلغ جتنے لوگوں کو وہاں لے جائے گا قادیان میں، اتنی فیصد اس کو کمیشن ملتا ہے لے جانے کا، اور ان کو بھی خرچ ملتا ہے، جو جاتے ہیں آنے جانے کا کرایہ بھی ملتا ہے، اور کچھ تحفہ بھی کچھ پیسہ بھی، اور جاتے ہیں اور ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور اسلام کے خلاف، حضور کے ختم نبوت کے خلاف ان کے ذہن کو بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کے مقابلے میں علماء کرام بھی سرگرم ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء کرام کی یہ سرگرمی باقی رہے گی تو قادیانیت اپنے سارے وسائل کے باوجود، ایسے ایسے وسائل ہیں ان کے پاس، کچھ نہیں ہوتا تو ہومیوپیتھی کا ڈاکٹر بن جاتا ہے قادیانی، اور جا کے دوائیں مفت دیتا ہے، اور اسی میں وہ زہر اپنا گھول دیتا ہے اس کے دماغ میں، اور اڑیسہ میں نے سنا ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر بن گئے۔ اور اسی طرح سے وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں ہمارے لوگ نہیں جا سکتے، جان پہ کھیل کے جاتے ہیں، بتائیے وہ سارے لوگ حق ہیں، اس کے بیچ میں وہ جاتے ہیں، اور مسجد میں رہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں، اور کھانے پینے کی ہر طرح کی دقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن قادیانی ان کو تنخواہ 70,000 80,000 دیتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو تھانے والوں کو پہلے سے کچھ نہ کچھ ان کو اپنی طرف مائل کیے رہتے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ ہمارا خود ایک دفعہ قادیانیوں سے مناظرہ ہوا تو قادیانی تھانے والے کو بلا لایا، اور انہوں نے ہم سبوں کو روک دیا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان حالات میں اچھا ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس پہنچتے ہیں، بعض دفعہ دھوکہ کھا کر ہندوؤں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور چنانچہ ایک صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے ہندو تھا، غیر مسلم، ایک قادیانی مبلغ اس کے پاس، اسے مسلمان سمجھ کر اس کے پاس تبیردہ صاحب یہ ہیں ایسے ہیں اور نبی ہیں، عیسیٰ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، بہت دیر تک تقریر کرتا رہا۔ تو اس غیر مسلم سمجھدار تھا، پڑھا لکھا، اس نے کہا ابھی تو میں مسلمانوں کے سچے ہی نبی پر ایمان نہیں لایا ہوں، تو جھوٹے نبی پہ کیا ایمان لاؤں گا؟ ابھی تو مسلمانوں کے سچے ہی نبی پہ ایمان نہیں لایا تو جھوٹے نبی پہ کیا عمل۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری ملت کے نوجوان سرگرم عمل ہیں۔ اب یہ تحفظ کا یہ مظفر نگر میں کھل گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اہل مظفر نگر کو اس کی تائید کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے ایک رحمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے آگے بڑھ کر ان مہمانوں کا استقبال کریں۔ یہ حضرات اگر ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ حضرات کے لیے نصرت ضروری ہے، انہوں نے ہجرت کی سنت پر عمل کیا ہے تو آپ لوگ نصرت کی سنت پر عمل کریں اور ان کی مدد کریں، اور انشاءاللہ یہ مظفر نگر بہت اچھا ہے۔ دیوبند میں اگر کھولیں نا تو بڑے شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے مظفر انشاءاللہ یہاں دیوبند کی آنچ آتی رہے گی، دیوبند کی گرمی یہاں پہنچتی رہے گی انشاءاللہ، اور کام بڑھتا رہے گا۔ میں دل کے گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میری طرف سے جو بھی اس کی خدمت ہوگی میں کروں گا انشاءاللہ، اور میری دعائیں بھی، میری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مفتی اقبال صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، انشاءاللہ پورے حلقے کو متوجہ فرمائیں گے، اور یہاں کے جو مدارس ہیں، اب دوبارہ جب آئیے گا تو مدارس کا دورہ کیجیے، اور مدارس کو اپنے پیغام بتائیے۔ مدارس کی قوت زبردست قوت ہے، اس قوت کا دنیا کی اقوام متحدہ کی طاقتیں بھی مدارس کی طاقت کا مقابلہ بہت بڑی، تو وہ سمجھتے ہیں کیا مدارس، ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، رات دن مدارس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کبھی کبھی میٹنگیں ہوتی ہیں، تجویز پاس ہوتی ہے مدرسوں کو بند کر دو بند کر دو، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، اور صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا ہے، 100 200 مدرسے اور کھل جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ علماء اکرام جو بنیادیں رکھتے ہیں مدرسوں کی، بنیاد رکھتے رکھتے تھک جاتے ہیں، اتنے مدرسے کھل رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے دین کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ میں اس تحفظ دین اور تحفظ ختم نبوت میڈیا کے جتنے بھی ارکان ہیں، یہاں کے جو ذمہ دار ہیں اور اصل ذمہ دار ہیں مرکز کے، سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے دستگیری فرمائے، اور آپ حضرات سے اللہ تبارک تعالیٰ سنت صدیقی، سنت فاروقی، سنت عثمانی، سنت علوی، سنت خلفائے راشدین اور سنت اکابر دیوبند کو اللہ تعالیٰ آپ سے ادا کرائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اس تحفظ شریعت میڈیا کے افتتاح، اس دفتر کے افتتاح کے وقت ہم جو یہاں آئے ہیں، اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے۔
اے اللہ اس صبح نو کے حسین تبسم کو پیام تازہ کا قافلہ تازہ کا پیام بنا دے، اور علمی قافلہ، عملی قافلہ، جد و جہد والا قافلہ، فتنوں سے مقابلے والا قافلہ الہ العالمین اس مرکز کی رہنمائی میں بڑھتا رہے اور خدمات انجام دیتا رہے۔ الہ العالمین اسے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ شرور و فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، نظر بد سے، اقتدار وقت کی زد سے اس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح سے خیر کا معاملہ فرما، علاقے کے علماء کو، دینداروں کو، اہل خیر کو متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما، اور اس تحفظ دین اور تحفظ ختم نبوت میڈیا کی برکت سے اللہ قادیانی، شکیلی، گوہر شاہی اور جتنے بھی خطرناک فرقے ہیں، غیر مقلدیت، بدعت، اے اللہ سب کو رفع دفع فرما۔ اے اللہ ان سے سب کے سلسلے میں خدمات لے لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ رفاہی خدمات انجام دے رہے ہیں، قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، دوسرے انداز کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس کی خدمات میں خوب وسعت نصیب فرما اور اس کو ہم جہت فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی ترقیات سے اس کو طرفرات فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ان کے اس اٹھے ہوئے قدم کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔